آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 اشخاص ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایسا شخص جو کسی ارض فلات میں، کسی جنگل میں، کسی اجاڑ میں تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا، اور کوئی اور شخص بھی اس جنگل میں پھنسا ہوا ملا تو اس نے اس سے 2 گھونٹ پانی مانگا، حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی تھا کہ اگر 2 گھونٹ پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو پانی پھر بھی موجود رہتا، لیکن اس نے اس ڈر سے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے تو میں اس کو کیوں دوں، تو اس نے پانی نہیں دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہیں دیا، آج میں بھی تیری طرف التفات نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ اللہ سے پیار کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد، نصرت اور اعانت یہ اللہ کے حضور عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ معاشرے کے لاچار، مجبور، بھوک، افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا لوگوں کی ضرور مدد اور نصرت کیجیے۔ اس وقت دنیا بھوک اور افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق ہماری ہمسائیگی میں افغانستان کے اندر 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ، ان کا بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح روہنگیا کے اندر زندگی جتنی کٹھن ہے اور جس اذیت میں وہ لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اسی طرح یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور شام کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ سخت سردی کے اندر اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور یتیموں کی ہے، بیوگان کی ہے، بوڑھوں کی ہے، مفلوک الحال لوگ جبر مسلسل کی طرح زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے تھر کے اندر دیکھیے، زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ان کو نصیب نہیں ہیں۔ جس کٹھن اور تلخ زندگی سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ زندگی گزار نہیں رہے، زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سانسیں نیزوں کی انیاں ہیں۔ اذیت، تکلیف، بھوک، ننگ، افلاس، فاقے، بے چینی، اضطراب، دکھ، محرومیاں، ذرا ان سب بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کا ایک تصور کیجئے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر جو آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے مقدور بر اپنا کردار بھی ادا کریں؟ اللہ امت مسلمہ پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگرچہ کوئی کافر ہو، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو، بھوک، ننگ اور افلاس میں مبتلا ہو، ہمارا دین اس کی مدد، نصرت، اعانت اور تائید کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اس کا مذہب پوچھے بغیر، اس کا مسلک معلوم کیے بغیر، اس کی ذات پوچھے بغیر، اس کی شہریت پوچھے بغیر۔ جہاں بھی افلاس میں، غربت میں، بے چینی اور بدحالی میں کوئی بھی ہو، آپ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔ جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو 2 کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ ان 2 چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوک الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا،
یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا۔ حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ جب یہ تصور ہو کہ یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا دوسرا سرا میرے رب کے دستے قدرت میں، تو پھر کیا نور اترتا ہے، وہ کیفیت انسان کے اوپر جو طاری ہو جاتی ہے، تو پھر تیقن کی بجلیاں برستی ہیں، اتنا اجالا ہوتا ہے کہ اندھیرے کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے حرفوں سے، لفظوں سے، نقطوں سے اور آراب سے نور پھوٹتا ہے، اور قرآن بس کھول کے بیٹھ جائیں تو من میں اجالے ہونا شروع ہو جاتے۔ جب یہ تیقن انسان کے ساتھ جڑ جائے، چے جائے کہ قرآن کھول کے پڑھا جائے، سمجھا جائے، مفاہیم و مطالب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے، یا کسی عالم یا کسی صاحب نظر کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن سیکھا جائے، پھر تو جو روشنیاں برستی ہیں، من میں اجالے ہوتے ہیں۔ یہ تیقن کہ یہ وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر قرآن کے حرفوں سے بھی نور پھوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا روشنیاں من میں اترتی اور کیا اجالے من میں پھوٹتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اللہ اکبر، یہ حکمت والا ذکر ہے۔ اس سے ضیائیں بھی پھوٹتی ہیں، روشنیاں بھی پھوٹتی ہیں، اور حکمت کے اجالے بھی نکلتے ہیں اس کتاب کے۔ حرف حرف نور بانٹتا ہے، لفظ لفظ اجالے بانٹتا ہے۔ قرآن کے لفظ نہیں ہے بلکہ کتاروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی روشنی کے اندر زندگی کی راہیں اجالی جاتی ہیں، اور پھر زندگی کا اسلوب نصیب ہوتا ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ سیدھی راہ قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، ان کی راہیں کبھی گم نہیں ہوا کرتی۔ پھر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، اللہ اکبر، یہ ایسی کتاب ہے جو خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ یہ کتنی بڑی بات میرے حضور نے فرمائی۔ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے ہی لگ کر کے گمراہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہر دور کے اسلوب بدلتے ہیں۔ اب خط تو نہیں آتا، اب میسج آتا ہے، دور بدل گیا ہے نا۔ اب اونٹوں کے اوپر تلواروں سے لڑائی تو نہیں، اب تو بٹن دبانا ہے اور میزائل